حضرت آدم علیہ السلام کی داڑھی مبارک کالی تھی، حضرت آدم علیہ السلام کے سر مبارک کے بال مقدس کالے تھے، اور حضرت شیش علیہ السلام کی داڑھی مبارک کالی تھی، ان کے سر کے بال مبارک کالے تھے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی داڑھی مبارک کالی تھی، ان کے سر کے بال مبارک کالے تھے، حالانکہ 1000 سال انہوں نے عمر پائی تھی۔ ان کے بیٹے سام کی داڑھی مبارک کالی تھی اور سر مبارک کے بال مبارک ان کے کالے تھے۔ تو اس وقت کسی کے بال سفید نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن جب حضرت نوح کے لخت جگر تارک سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تولد ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام طویل العمر تھے، لیکن ان کی داڑھی مبارک کالی تھی اور ان کے سر مقدس کے بال مبارک کالے تھے، اور جب آپ بڑھاپے کو پہنچے تو آپ کی داڑھی مبارک کالی تھی، آپ کے سر مبارک کے بال کالے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ساتھ کھڑے ہوئے تھے، ان کی بھی داڑھی مبارک کالی تھی اور سر مبارک کے بال کالے تھے، اور ان کے چھوٹے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے، ان کی داڑھی مبارک کالی تھی اور سر مبارک کے بال بھی کالے تھے۔ تو حضرت ابراہیم کو بڑا تعجب ہوا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو عرض کیا، اے اللہ تو مہربانی فرما دے، اے اللہ تو علامات کو پیدا فرما دے، اے اللہ تو علامات کو پیدا فرما، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا خلیل ہے، یہ بزرگ ہے، اور یہ اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ، یہ حضرت ابراہیم کے بڑے صاحبزادے ہیں، اور یہ اسحاق پیغمبر ان کے چھوٹے صاحبزادے ہیں۔ اے اللہ تو علامات پیدا فرما تاکہ حفظ مراتب کا لوگوں کو پتہ چلے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، ان کی دعا قبول ہوئی، تو اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داڑھی مبارک چٹی ہو گئی، سفید ہو گئی مکمل، اور ان کے سر مبارک اور زلفیں سفید ہو گئی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی داڑھی مبارک کچھ سفید تھی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کچھ داڑھی مبارک کالی تھی، اور پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کی داڑھی مبارک بالکل کالی تھی، بالکل حضرت اسحاق علیہ السلام کی داڑھی مبارک کالی تھی بالکل۔ تو پھر لوگوں کو پتہ چلتا تھا یہ جو بزرگ ہیں، سفید ریش ہیں اور سفید زلفوں والے ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اور جس نبی حضرت اسماعیل کی داڑھی مبارک کالی اور سفید ہے، یہ ان کے لخت جگر، ان کے بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل ہیں، اور یہ جن کی داڑھی مبارک بالکل کالی ہے اور بال مبارک بالکل کالے ہیں، یہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہے۔ تو حفظ مراتب کا پتہ چلا، نہ ہر زن زنستو، نہ ہر مرد مرد، خدا پنج انگشت یکساں نہ کرد۔ تو اس لیے آج کے لوگ جو بڑوں کا ادب نہیں کرتے، یہ واقعہ ان کے لیے ایک سبق ہے، ایک سبق ہے، ایک درس ہے۔ عبادت اللہ کے لیے ہے، وَعْبُدُ اللَّهَ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، لیکن جہاں تک تعظیم اور عزت کا تعلق ہے تو فرمایا للہ العزت وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ کی بھی عزت کرو، اللہ کے رسول کی بھی عزت کرو، مومنین کی بھی عزت کرو۔ تو معلوم ہوا جہاں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت کا حکم دیتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے روکتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگوں کی تعظیم بجا لینے کا حکم دیتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھ لیں، اس واقعہ سے ظاہر ہوا کہ حضرت ابراہیم نے بھی یہ دعا مانگی تاکہ لوگوں کو حفظ مراتب کی پہچان ہو۔ تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داڑھی مبارک فل سفید ہو گئی، ان کی زلفیں سفید ہو گئی، حضرت اسماعیل کی داڑھی مبارک کالی اور چٹی ہو گئی، اور حضرت اسحاق پیغمبر کی داڑھی مبارک بالکل کالی تھی۔ پھر دیکھنے والوں کو پتہ چلتا تھا جو درمیان میں بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، یہ ان کے لخت جگر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہیں، یہ اسحاق نبی اللہ ہیں۔ تو معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا، اپنے پیاروں کی عزت کا حکم دیا۔ اب اس مقام ابراہیم کو آپ دیکھ لو، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے ہیں، کعبۃ اللہ میں مقام ابراہیم موجود ہے،
آپ ان کے قدموں کی زیارت کر سکتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے قدموں کی بھی عزت کرا دی۔ حاجیوں کو، قاضیوں کو، نمازیوں کو حکم دے دیا قرآن پاک میں، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، تو اس مقام کو مصلی بنا لو، اور وہاں نوافل پڑھے جاتے ہیں جب تک مقام ابراہیم قدمین شریف ابراہیم علیہ السلام کے سائے میں، اور وہاں کھڑے ہو کر اگر نوافل نہ پڑھی جائیں، نہ مناسک حج ادا ہوتے ہیں، نہ عمرہ ہوتا ہے۔ یہ معجزہ تھا جناب ابراہیم علیہ السلام کا کہ جہاں پتھر پر ان کے قدم لگتے وہ گھر جاتے، غاصت قدمہ فیہ۔ اسی طرح معجزہ تھا ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں بھی آپ قدم لگاتے آپ کے قدم مبارک وہاں گھر جاتے۔ اور حضرت جلال الدین سرخ پوش بخاری سید اوج شریف والے جنہوں نے 36 حج پیدل کیے اور طلوع آفتاب سے غروب تک پوری دنیا کا آپ نے گشت کیا، اس لیے حضرت جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو مخدوم جہاں یا جہاں گشت اوچی کہا جاتا ہے۔ اور وہ جب مدینہ طیبہ میں گئے تو پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم شریف پتھر پر چھپا ہوا تھا، غاصت قدمہ فیہ، وہ اپنے یعنی دامن میں لے کر جی خاں میں ایک بزرگ ہیں حضرت سید غیاث الدین رحمت اللہ علیہ المشہور سید پیر عادل، جی خاں میں جو بھی تشریف لے آؤ گے تو آپ غیاث الدین المعروف کامل سید حضرت عادل شاہ رحمت اللہ علیہ، پیر عادل رحمت اللہ علیہ کی زیارت بھی کر سکتے ہو۔ آج زیارت کر سکتے ہو کہ پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس قدم شریف لگا ہوا ہے، غاصت قدمہ فیہ۔ یہ امام الانبیاء کا معجزہ ہے، ہر باضمیر آ کر دیکھ سکتا ہے کہ اس پتھر کو کھرچا نہیں گیا، آ کر دیکھ سکتے ہو کہ پیر عادل رحمت اللہ علیہ میں حضرت سید جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمت اللہ علیہ نے ان کے مزار پاک پر وہ زیارت خاص و عام کے لیے وہ مقدس پتھر رکھ دیا جہاں ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مقدس گڑا ہوا ہے، تو اس لیے ہر بندہ آ کر زیارت کر سکتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا اور قم بِإِذْنِ اللہ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من نبی الا والہ نذیر من امتی، کوئی سابقہ پیغمبر نہیں گزرا جس کی مثال میری امت میں یعنی ولی کی شکل میں موجود نہ ہو۔ وہاں تو وہ صاحب شریعت صاحب کتاب پیغمبر تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ فرمایا قم بِإِذْنِ اللہ فرما کر، اور یہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کا والد حضور غوث پاک کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے کہ ان قبروں والوں کو زندہ کر دو، تو حضور غوث پاک نے قم بِإِذْنِ اللہ فرمایا تو مردے کھڑے ہو گئے اور کلمہ پڑھنے لگے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد نے کلمہ پڑھا اور آپ نے ان کو بیٹے کی بشارت دی کہ اللہ تجھے بیٹا دے گا، اسے لے آنا، وہ فاتح اعظم ہوگا۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹے کی نوید سنائی اور سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہوئے۔ حضور غوث پاک نے اس بچے کو اٹھایا، اس کو چوما، اس کا نام سلطان صلاح الدین ایوبی آپ نے ہی رکھ دیا، حتیٰ کہ اس نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ یا ایک دور ہوگا حضرت امام ہادی مہدی بیت المقدس کو فتح کریں گے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر، اور دجال کو قتل کریں گے، اسلام کا پرچم بلند ہوگا، اسلام کا پرچم بلند ہوگا۔ صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔